یہ مسعودی صاحب ابھی 22 اگست کے جلسے کے حوالے سے کیا کہیں گے سر؟ انشاءاللہ تعالی جو جلسے کے منتظمین ہیں وہ انشاءاللہ اس پہ پیش رفت ہو رہی ہے، ڈیلی کے بیسس کے اوپر جو ہے میٹنگز ہو رہی ہیں، اور میرا یہ خیال ہے کہ بڑا اچھا جلسہ ہوگا خدا۔ لیکن گورنمنٹ بھی فل تیار ہے جلسے کو ناکام کرنے کے لیے اور روکنے کے لیے؟ سر وہ تو آج کی بات تو نہیں ہے نا، یہ تو پورے 2 سال سے ہم جس کرب سے جس مشکل سے جو ہے گزر رہے ہیں وہ وہی ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی زبردست جلسہ ہوگا انشاءاللہ۔ حضرت مسعودی صاحب اگر روکا گیا جلسے سے تو پھر کیا حکمت عملی ہوگی؟ روکنا نہیں چاہیے، اصل وجہ یہ ہے کہ جب NOC لی ہوئی ہے تو روکنا نہیں چاہیے، کیونکہ اس سے حالات بگڑیں گے، حالات بہتر نہیں ہو سکتے۔ اس سے یہ پتہ لگا کہ یہ جو معاملہ ملک ریاض فیملی کا اور علی ریاض کا جو معاملہ تھا، یہ آج سے 4 سال پہلے 2020 میں یہ انکوائری شروع ہو کے بند ہو چکی اور کلوز ہو چکی ہے، اور اس میں یہ تمام معاملہ جو ہے NCA کے پیسے اٹیچ کرنے کا، سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجنے کا، اور خاص طور پہ جو سیٹلمنٹ ایگریمنٹ ہوتا ہے بٹوین ملک ریاض فیملی اور NCA نیشنل کرائم ایجنسی UK، وہ تمام معاملات ایک ایگزیکٹو بورڈ میٹنگ کے اندر نیب ہیڈ کوارٹرز میں میٹنگ ہوتی ہے، اس میں یہ تمام معاملات ڈسکس ہوتے ہیں اور فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کیس کو کلوز کرنا ہے۔ تو ایک کلوز ٹرانزیکشن، ایک ختم ہوئے ہوئے کیس کو بدنیتی سے چھپاتے ہوئے نیب نے کنسیل کرتے ہوئے دوبارہ اس کیس کو ری اوپن کیا، اور ری اوپن کرنے کے بعد اس کا ٹرائل بڑی تیزی سے چل رہا تھا۔ آج یہ بھی بات بہت اہم ہے کہ آنریبل ججز نے سپریم کورٹ کے آرڈر کا بھی حوالہ دے دیا ہے کہ فائنل ججمنٹ دینے سے تو ویسے بھی سپریم کورٹ نے روکا ہوا ہے، تو آئندہ تاریخ کے لیے بدھ کے لیے ہمارا 2 کیسز جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں۔ ایک جو بلغیری کا نیا کیس ہے وہ بھی فکسڈ ہے، اور یہ بھی فکس کر کے جج صاحب کو مزید کارروائی سے روک دیا گیا ہے، فیصلہ سنانے سے القادر میں روک دیا گیا ہے، اور اس کا مین وجہ جو اس گواہ نے PW35 جو تفتیشی افسر ہے القادر ٹرسٹ کا، اس کے اہم انکشافات جو ٹرائل میں اس نے کیے کہ یہ ایک معاملہ پہلے کلوز تھا، اب اس کو ہم نے ری اوپن کیا ہے۔ سو ایک کلوزڈ کیس کو دوبارہ ری اوپن کر کے پچھلے تمام حقائق کو چھپانا، یہ فیئر ٹرائل کے منافی تھا۔ سلمان صاحب یہ کلیریفائی کر دیجیے گا، کیا ٹرائل چلتا رہے گا اور صرف ڈیسیژن سے روکا گیا ہے؟ دیکھیں، اب ٹرائل اس لیے نہیں چل سکتا کیونکہ یہ ہے ہی آخری گواہ، تو مزید اس میں جب تک اب کارروائی اور اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ نہیں دی، میں ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، ہمارا کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے کہ ہم اس کو بلا وجہ اس کو لنگر آن کریں یا سٹال کریں۔ یہ آئندہ تاریخ پر نیب اپنی اسسٹنس دے دیں، ہم اپنی اسسٹنس دے دیں، ہم نے تو کبھی بھی جب اسسٹنس کی بات ہوئی ہے ہمیشہ دی ہے، تو انشاءاللہ نیب آ جائے ہم آ جائیں گے، مگر مین بات یہ کہ بدھ والے دن جو نیچے القادر ٹرائل ہے اس میں فیصلہ سنانے سے ٹرائل کورٹ کو روک دیا گیا، اور سٹیج وہی آ چکی ہے جو فیصلہ سنانے والی ہے، یہ جج صاحبان نے اپنے آرڈر میں لکھا ہے، اور سپریم کورٹ کا بھی حوالہ دیا ہے کہ فیصلہ سنانے سے تو سپریم کورٹ نے بھی روک رکھا ہے، اس کی بھی آج آرڈر میں اس کو حصہ بنایا۔ توشہ خانہ 2 بھی آج جو ہے اس میں توشہ خانہ 2 جوڈیشل کر دیا گیا ہے۔ جی جوڈیشل کر دیا گیا ہے، اور توشہ خانہ 2 میں آپ مزید کارروائی پرسوں سن لیں گے کہ اس کی بھی ہم امید کرتے ہیں کہ توشہ خانہ 2 کا کیس کبھی شروع ہی نہیں ہو پائے گا، کیونکہ وہ ججز نے جو بڑے اہم سوالات ہیں نیب کے پروسیکیوٹر سے کیے، مینلی انہوں نے پوچھا کہ آپ کے کال اپ نوٹس میں کچھ لکھا ہی نہیں ہوا، کون سے تحفے کی آپ تفصیل مانگ رہے ہیں، آپ یہ بھی بتائیں کہ کتنے اور لوگ ہیں جن کے خلاف توشہ خانہ کے نیب نے کارروائی کی ہے، کن کن ڈگنیٹریز کو آپ نے شامل تفتیش کیا ہے، کسی کے خلاف ریفرنس فائل کیے ہیں، اور کس کس کو ملزم بنایا ہے، اور سب سے اہم بات کہ جب آپ نے پہلی تفتیش کی تھی گراف سیٹ کی جس میں 14 سال سزا ہوئی، تو تب آپ نے بلغیری کے سیٹ کو کیوں نہ آپ نے اس وقت تفتیش کی؟ سو نیب سے ایکسپیکٹ کیا جاتا تھا کہ وہ اسی وقت اسی سٹیج پر اپنی انکوائری کو مکمل کرتی، یہ چھوڑ کر کیوں رکھتا ہے ایک پارٹ کو، ایک سیگمنٹ کو، کہ جب ایک کیس سے بریت کا ٹائم آتا ہے، ریلیز کا ٹائم آتا ہے، تو اسی کا ایک چھوڑا ہوا ایک پارٹ، ایک سیگمنٹ کی بنیاد پر ایک نیا کیس جو ہے وہ چلایا جائے۔ ان تمام نکات پر اب میرا خیال ہے کہ پرسوں ایک بڑی مفصل اور جامع ہیئرنگ جو ہے وہ یہاں پر ہائی کورٹ میں ہوگی۔ سو القادر بھی اسی دن ہوگا، اور
बुल्गारी सेट का केस भी उसी दिन इंशाल्लाह होगा। अच्छा सलमान सफदर साहब, ज़रा सादा अल्फाज में बताइएगा, आज जो रोक दिया गया है किसी भी फैसला सुनाने से, इससे फ़ायदा क्या होगा आप लोगों को, पीटीआई को, खान साहब? देखिए, इससे सबसे बड़ा फ़ायदा तो बदनीयती तफ्तीश में जो हुई है वो होगी कि मिसाल के तौर पे बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो मैं क्रॉस एग्जामिनेशन अपना यहाँ रिवील तो नहीं कर सकता, मगर इससे बहुत फ़ायदा होगा। एक केस जैसे जज साहिबान ने एक गुलाम सरवर सिंधु के केस का हवाला दिया, अनरिपोर्टेड जजमेंट है, कि उन्होंने कहा कि हमने इस केस में इस बात पर इंक्वायरी में हमने बेल दे दी कि ये केस पहले इंक्वायर हुआ और इंक्वायरी क्लोज़ हुई, और हमने इस बात पर भी किया कि पहले अफसरान के ख़िलाफ़ डिपार्टमेंटल एक्शन और इंक्वायरी क्यों नहीं हुई। तो इसके बड़े फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस हैं। क्रिमिनल केसेस का स्टे होना बड़ा मुश्किल है। इससे पहले जो क्रिमिनल केसेस स्टे हुए थे सलमान अकरम राजा साहब साइफ़र केस में, वो हुआ था कि ओपन ट्रायल नहीं हो रहा और ओपन प्रोसीडिंग्स नहीं हो रही। आज का केस इस बात पे हो रहा है कि तफ्तीशी को कुछ अहम रिकॉर्ड मंजर आम पर लाने से रोका जा रहा है, और जज साहब ने वो हमारी दरख्वास्त जो खारिज की है, अब हमने आज बाज़ाब्ता तौर पे उस पर बेंच को इंगेज किया है। इंशाल्लाह परसों इस पे हेयरिंग होगी। सर फौजी अदालतों में कहा जा रहा है खान साहब का केस लेके जाया जाएगा। अभी ऐसी कोई मेरे